My question was, how do you balance your role as a parent and friend in the relationship with your teenagers? بہت اچھا سوال. فرینڈ اور پیرنٹ کے درمیان کیسے ہم ان کو کمپیئر کیسے کریں. اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ فرینڈس کے درمیان ایک چیز ایسی ہے جو ہمیں ایڈاپٹ کرنی ہے، اور اس سینس میں پیرنٹس کو اپنے بچوں کا فرینڈ اس سینس میں ہونا چاہیے. یعنی فرینڈ ہونے کی ایک کوالٹی پیرنٹنگ کو ایڈاپٹ کرنی چاہیے. اور وہ کوالٹی کیا ہے؟ وہ کوالٹی یہ ہے کہ وہ جج نہیں کرتا، اور وہ کوالٹی یہ ہے کہ فرینڈ اپنے فرینڈ کے سامنے سیف محسوس کرتا ہے. وہ انسیکیور فیل نہیں کرتا، وہ ایک سیف محسوس کرتا ہے کہ ٹھیک ہے. لیکن فرینڈ میں ایک کام ایسا ہے، ایک چیز ایسی ہے جو فرینڈ کے اندر، جو فرینڈس کے درمیان جو تعلق ہے اس میں موجود نہیں ہے، اور پیرنٹ اور چائلڈ کے تعلق میں موجود ہے، اور وہ ہمیں ریٹین کرنی ہے. اور وہ چیز ہے پیرنٹس کا اتھارٹی ہونا، پیرنٹس کی خدمت، پیرنٹس کو خوش رکھنا، پیرنٹس کو راضی رکھنا. یہ بچوں کی ضرورت بھی ہے، ان پہ فرض بھی ہے. تو اب یہ چیز ان کو آگے جانی چاہیے. مطلب فرینڈ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں ہی اپنی جگہ اتھارٹی ہو سکتے ہیں اور دونوں ایکول فوٹیج پہ ہوتے ہیں. مطلب وہ دونوں ایکول، ان کے رائٹس بھی ایکول ہوتے ہیں، ان کا مقام بھی ایکول ہوتا ہے. اولاد اور والدین کا مقام برابر تو نہیں ہے، اولاد اور والدین کے حقوق بھی برابر نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ فرینڈ میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فرینڈ دوسرے کی خدمت ہی کرے گا، اور یہ ضروری نہیں ہے. مطلب وہ تو دونوں ایک دوسرے کے، بلکہ خدمت کوئی بھی نہیں کرے گا، دونوں شیئرنگ ہی کرتے ہیں بس. تو فرینڈ کا تو ایک الگ ڈائنامکس ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کا دوست بنیں، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہم سے قریب آئے، وہ ہم پہ ٹرسٹ کر سکے، ہم اس کے پسندیدہ انسان بنیں، اور ہم اس کا دل جیت سکیں. وہ اپنے آپ کو ایموشنلی انسیکیور محسوس نہ کرے، اور وہ اپنے دل کی بات ہم سے کہہ سکے، وہ اپنی ہر بات ہم سے کہہ سکے. یہ بات میں آپ کو ایک بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایز این ایگزامپل شیئر کروں گا، تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دیکھیے کہ والدین سے بھی اوپر کی ہستی ہیں نا. مطلب ہم سب کے پیرنٹس سے زیادہ اوپر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام بہت اوپر ہے. لیکن اور ہم مطلب کمپینینز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بانڈنگ ہے وہ کس سطح کی ہے کہ وہ سب اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں. اور اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا، کوئی غلطی ہو جاتی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا تھا، اور وہ کہتا تھا باقی لوگوں سے کہ تم لوگ ہٹ جاؤ، تم لوگ ذرا ادھر چلے جاؤ، مجھے اکیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے دو، تاکہ میں اکیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر خود ہی جا کے وہ اپنا پرابلم بتاتا تھا، اور وہ جیسے کنفیس کرتا تھا، اعتراف جرم کرتا تھا. اب اس میں جو دو باتیں ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ اپنے آپ کو اتنا محفوظ تصور کرتا تھا. آپ سوچئے کہ ایک ایسا عمل ہوا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ایک ایسا عمل ہوا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا یہ کام مت کرنا، یہ غلط ہے، اس کو حرام کہا ہے سپوز، اور یہ عمل کسی صحابی سے ہو گیا ہے، تو اس کو یہ پریشانی ہوئی کہ میں دنیا میں اب کسی کو بھی بتاؤں گا تو وہ اتنا محفوظ نہیں ہوں، مطلب میں اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرتا، یہ بات مجھے سیدھے جا کے کس کو بتانی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے پہنچ جاتا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ بہت سے واقعات. اور وہ باقی لوگوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے ہٹو تاکہ میں اکیلے میں بتاؤں، تاکہ میں اکیلے میں جا کے جیسے میں، یعنی ایک اسپیشل ٹائپ. اب آپ سوچئے کہ اس سوسائٹی کا ایک گناہگار انسان بھی سب سے زیادہ اگر بانڈنگ کسی سے محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ حالت گناہ میں ہے نا، اس سے ایک غلطی ہوئی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ان کے سامنے اس کا اعتراف کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے، اور اس کو یہ احساس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ بھی ہوگا. اب جو اہم بات ہے نا، جو ہمیں سمجھنی ہے، اس کو یہ امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ کو مسترد کر دیں گے اور مجھے قبول کر دیں گے. مطلب مجھے میرے گناہ سے پاک کر کے مجھے واپس اپنا بنا لیں گے. مطلب میرے گناہ کو مجھ سے الگ کر کے دیکھیں گے، میرے گناہ کے اوپر جو کفارہ ہے، جو سزا ہے، جو اس کے
मतलब मुझे प्योरीफाई करेंगे, और मुझे प्योरीफाई करके मैं दोबारा उनका होना चाहता हूं और वो मुझे दोबारा अपना बना लेंगे, मैं दोबारा उन्हीं का हो जाऊंगा, मुझे और मेरे गलत अमल को अलग अलग देखेंगे। ये बहुत अहम बात है, और वो इसी वजह से खुद जाके बता रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जासूसों का तो कोई निजाम साहबा के लिए तो कम से कम नहीं रखा था। ये वो फ्रेंड वाला मामला है। इस वक्त अगर किसी बच्चे का कोई, फर्ज कीजिए कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, उससे ब्लंडर होता है, उससे कोई गलत काम होता है, वो अपने पेरेंट्स को बताता है या अपने दोस्तों को बताता है? वो आपको बताएगा या दोस्तों को बताएगा? ये वो क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूं कि दोस्त और पेरेंट ये यूनाइट भी हो सकते हैं, मतलब वालिद अपने बच्चे का दोस्त भी हो सकता है और वालिद भी है। अब आपकी दो हैसियतें हैं, आप वालिद भी हैं और आप दोस्त भी हैं, और वालिद का मुकाम दोस्त से ऊपर है। ये बात समझ आ रही है? ये मुमकिन है ना कि मेरा जो भाई है वो मस्जिद का इमाम भी हो और मेरा भाई भी हो, लेकिन जब वो नमाज पढ़ा रहा है तो मस्जिद का इमाम है, मेरा भाई नहीं है। मतलब मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं उससे भाई भाई कह के आवाजें नहीं लगा रहा। वो मुझे पता है कि आई हैव टू फॉलो हिम बिकॉज ही इज इमाम ऑफ मॉस्क, दैट्स इट। एक वालिद है या एक वालदा है, वो फ्रेंड भी है, और फ्रेंड होने का मतलब क्या है कि वो अपनी हर बात, अपने दिल की बात, अपना प्रॉब्लम बगैर किसी खौफ के उनके सामने बयान करता है, और उसे उम्मीद होती है कि उसकी बुनियाद पर वो उसे डिसओन नहीं कर देगा। वो ये नहीं कहेगा कि तुमने अब इतना बुरा अमल किया है, अब दफा हो जाओ, चले जाओ, अब मैं तुमसे बात ही नहीं करता, अब तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए। वो मुझे डिसओन नहीं करेगा, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, यानी वो मुझे अपना बनाएगा और फिर मेरी इस्लाह करेगा। वो मेरे लिए, वो मुझसे ऊपर है। अब वो जो ऊपर वाली बात है वहां वो दूसरी कैटेगरी है, जहां वो मेंटोर है, जहां वो वालिद है, फादर या मदर है, तो वो एक अथॉरिटी वाली पोजीशन है। देखिए एक बात और मैं आपको बताऊं, जजमेंट बुरी चीज नहीं है, जजमेंटल ऑब्सेशन बुरी चीज है। आप किसी चीज के बारे में कभी जरूरत पड़ने पे कोई जजमेंट दे सकें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये कैपेसिटी हम सबके अंदर है, कभी इस्तेमाल करने की जरूरत भी पड़ती है, हम कर भी लेते हैं। ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बताइए ये काम जो मैंने किया ये गलत किया या सही किया। अगर मैं अपने वालिद के पास या अपने दोस्त के पास या अपने टीचर के पास जाऊं और कहूं कि सर ये बताइए मैंने ये पिछले 1 साल में ये चीजें की हैं, प्लीज मुझे बताइए ये 1 ईयर में मैंने ये जो काम किया है पिछले 1 साल में, ये सही किया गलत किया, आपके ख्याल में करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, मेरे डिसीजंस गलत थे सही थे, प्लीज मुझे एक अपनी राय दीजिए। तो मैं एक्चुअली उनसे जजमेंट मांग रहा हूँ। तो ये जो जजमेंट मैंने उनसे मांगी है अपने 1 साल की कारकर्दगी या अपने 1 साल की चीजों को सामने रख के, तो मैं उनसे एक जजमेंट मांग रहा हूं, और उस पर अगर वो जजमेंट दे रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जजमेंटल एटीट्यूड, जजमेंटल ऑब्सेशन, यानी हर घड़ी अपने बच्चे को तुम क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, ये गलत है ये सही है, मतलब इसको हमें समझने की जरूरत है कि मतलब हम उसे अंडरस्टैंड करें कि वो क्या क्यों कर रहा है। हम बजाय इसके कि जो वो कर रहा है उस पर गलत और सही की एक जजमेंट पास करें, हम ये देखें। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोकें नहीं, हम उसको गलत अमल से रोकना भी है। मतलब हम अगर कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है वो हम कह सकते हैं, लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट को पहले अपने तौर पर हमें क्लियर करना चाहिए अपने जहन में, और फिर हम इसको प्रैक्टिस में भी ला सकेंगे इंशाल्लाह।